اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے تحمل سے سنا اور ہماری لیڈرشپ کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ ہم اس کو شرابہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جمہوریت کا ساتھ دینے والے ہیں. ہم نے جمہوریت کے لیے سفر کیا ہوا ہے اور ہم جمہوریت کے سفر کو چاہتے ہوئے چلتا رہے، اور ہم دوسرے بھی اہل سفر والوں کو کہیں کہ جمہوریت کو چلنے دیں، اپنا پروٹیسٹ جاری رہے گا. اب دیکھیں ایک معاملہ آیا کہ جی الیکشن میں irregularities ہوئی ہیں، سینٹ نے ایک پراپ کمیشن کمیٹی بنائی، ہم نے اس کو اچھے دل سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور آج بھی ہم نے یہ اعلان کیا ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کمیشن بننا چاہیے، اور جس میں آف کورس ہم نے ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اب پارٹیز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز جن کی شکایت تھی ان کو بھی بلا لیا ہے، ان کی بات چیت سنیں گے، اور ویل میک این انٹرنیشنل ناٹ اے نیشنل ایشو، کیونکہ اس کو بیٹھ کے دیکھیں کہ آئندہ ریفارمز کیا کر سکتے ہیں. اس اسپیچ میں اوور آل میں کہوں گا کہ ابھی وہ پہلی اسپیچ تھی، نئے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں اور اس سے ان سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہت اچھا ہوتا اگر کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو سر فہرست رکھ کے بات کی جاتی تو کشمیری کو بڑا اچھا میسج ملتا. لیکن کیونکہ کشمیر کا مسئلہ آخر میں آیا ہے تو جو چیز آخر میں ہوتی ہے وہ لوگ اس کو اتنا پسند نہیں، اس کی اہمیت نہیں ہوتی. لہٰذا میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پروٹیسٹ بھی کروں گا آن بہاف آف کشمیریز، آن بہاف آف دی پیپل آف پاکستان، کہ آپ کو کشمیر کا مسئلہ سر فہرست رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ قومیں اگر اپنے مسئلے اور اپنی ان دوستوں کو بھول جائیں جو اس وقت ضرورت مند ہیں، جن کو تکلیف ہے، تو پھر وہ قومیں اتنی اچھی طرح یاد نہیں رکھی جاتی. لہٰذا امید ہے کہ آئندہ یہ غلطی پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں کریں گے یا کوئی بھی لیڈر نہیں کرے گا. ہماری پرائرٹی میں کشمیر ہونا چاہیے، جو جس طرح سفر کر رہے ہیں، جو ان پہ اگریشن ہو رہا ہے، جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. باقی اوور آل میں یہ کہوں گا کہ ایسے خطابات ہونے چاہیے اور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک جمہوریت کا تسلسل ہے. پارلیمنٹ میں پریزیڈنٹ کا رول ہے، اینڈ ہی از دی ہیڈ آف دا پارلیمنٹ، ہی از ہیڈ آف دا اسٹیٹ، تو عزت ان کو دینی چاہیے. جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو عزت ضرور دینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں تنقید ہوتی ہے ضرور ہونی چاہیے. آج میں نے بھرپور تنقید کی ہے کہ ان میں کشمیر کے مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ان کو دینی چاہیے. آپ کی جماعت کیسے سوچتی ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ پانی صرف ہماری ضرورت نہیں، پوری دنیا کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں. پاکستان کا واٹر بورڈ مینجمنٹ ہے، اس نے کیوں ایکشن نہیں لیا، اس نے کیوں پرپوزل نہیں دیے؟ اتنے سال گزر گئے، بادشاہ ڈیم بن گیا، اور جو انہوں نے ورلڈ بینک کو بتانا تھا کہ جو ایشوز سے کیوں نہیں دیے، وہ کیوں بھاگ گیا ممبر جو تھا جو واٹر بورڈ کا تھا. تو اگر ہم وہ مسئلے، وہ ایشوز جو ان ڈپارٹمنٹوں کے ہیں وہ نہ کریں گے تو پھر چیف جسٹس صاحب آئیں گے یا کوئی اور آئے گا. بہرحال میں یہ ضرور کہوں کہ جو انیشیٹو یا اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان میں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اس لیے نہیں، ٹھیک ہے وہ ایک انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے، لیکن مت بھولیں کہ کوئی یونائٹڈ فورس ہونی چاہیے جو ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا کرے یونٹی کا. تو میں اس کو جذبے کے طور پہ لیتا ہوں. اگر ایک ڈیم بن جائے تو دوسری حکومت بھی سوچنا شروع کر دیں گے. سندھ گورنمنٹ نے بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہیں جو کہ میرے نوٹس میں ہیں. ہماری حکومت نے کوشش کی تھی کہ ہم بلوچستان میں بڑے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں، اور ہم نے وہ پورا میپ، وہ پوری فیزیبلٹی آنے والی گورنمنٹ کو دی، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. نو ڈاؤٹ ہمیشہ ہر دور میں سرگرم رہے، لیکن دونوں حکومتیں ماضی میں آپ کی حکومت رہی، میاں صاحب کی حکومت رہی، بڑا ڈیم بننا چاہیے تھا جو ہماری ضرورت ہے. آئی وش کہ اگر یہ منسٹری آف انٹیریئر کے دس ڈیم تھنگ از اباؤٹ انڈر دی ڈیم جو ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے نیچے کسی اور منسٹری کو جا اگر میرے پاس ہوتی تو شاید میں اس پہ سوچتا، کیونکہ میرا کام انٹیریئر کا تھا، سیکیورٹی کا تھا. میں نے اس کے ساتھ پورا انصاف کیا اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں میرا انصاف اس میں. نئے ڈیمز کو سپورٹ میں نئے ڈیم کو میکسیمم سپورٹ کرتا ہوں، اور ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 ڈیموں کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن چھوٹے ڈیموں کی صورت میں ہماری سروائیول زیادہ ہے. ایک اور واٹر کنزرویشن، ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں کہ ہم نے اپنے پانی کو بچانا ہے. 65% واٹر ہمارا جو سویٹ واٹر ہے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. ہم نے آج تک نہیں سوچا، جب ہمارے سر سے گزر جاتی جیسے پانی گزر جاتا ہے ہم کو یاد آتا ہے کہ جی پانی تو خشک ہو گیا. لیکن یہ ایک اداروں کا کام ہے، یہ جو ادارے ان کو کرنا چاہیے. اگر آپ پورے ملک کی صفائی ایک جو میونسپلٹی نہیں کرتی ہے تو گند پڑ جاتا ہے. جا کے
बिशवानी साहब या हचवानी साहब या और कोई नहीं आके कर सकता। जिसका काम है उसको अच्छा लगता है। लिहाजा जहाँ जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब अपना काम कर रहे हैं वो ये भी एक रिफॉर्म्स लाए कि जिस डिपार्टमेंट का काम था अगर उसने नहीं किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगले चीफ जस्टिस को प्रॉब्लम ना हो कि वो एक नया डैम लेके आए। लिहाजा बेहतर ये होगा कि जो लोग काम नहीं करते उनकी सस्पेंशन भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। बट हैविंग सेड सो, मैं सपोर्ट करता हूँ इस इनिशिएटिव को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दी है। आज आपके प्रेसिडेंट ने की बात कि डैम्स को सपोर्ट करना चाहिए, पानी को लेकर चलना चाहिए। आसफ अली जरदारी साहब ने तो आज से 6 साल पहले कह दिया था कि आने वाली जंग मुझे नज़र आ रही है वो पानी पे होगी। हमने बहुत काम किया और इंशाल्लाह हुकूमत ये जो प्रेजेंट है कोई भी अच्छा इनिशिएटिव लेती है हम उनके साथ हैं, अच्छा रिफॉर्म करते हैं हम उनके साथ हैं। अगर उनका रिफॉर्म सही नहीं होता तो बढ़ चढ़ के सामने आकर उसकी मुखालफत भी करेंगे और तनकीद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। People's Party's expectations from Naya Pakistan. Well, Naya Pakistan means Naya Pakistan. What we have to see, what is being embedded in New Pakistan. Pakistan is already a New Pakistan because after we lost one side, this New Pakistan is a New Pakistan. But the question is, if we are talking of changes, I will say we are talking of reforms. Let's not talk of tabdili. Let's talk of reforms. What reforms are you going to bring in your fiscal policy? What reforms are you going to bring in your foreign policy? What reforms are you going to bring in law and order? And what reforms are you going to bring rule of law? No change will come. No New Pakistan will come into existence again. Pakistan will not get better until and unless there is rule of law. And rule of law will come when there is a unity, when the parliament passes the laws according to the wishes of Pakistanis, according to the requirement of Pakistanis. You see what is happening in the country. The law and order situation is going to chaos. Moreover, I have been persistently saying, and I am repeating it again, please make a visible difference between protocol and security. And I have issued the orders today in my Standing Committee Interior. The Interior Ministry I have made responsible to make sure through the assessment committee the security of the Prime Minister and the President and the Ministers. If something happens tomorrow, I will hold and the nation will hold the Ministry of Interior responsible for it. Having said so, don't forget, the changes come in the nations through reforms. I hope the government will not go for auctions. By auctioning few cars, sorry to say, and I don't want to say anything else, you will make $1 billion. But what is $1 billion for a nation? What is important? Bring fiscal changes. And on today, when the President has addressed, and he's talking about the economy, I would say, please come up with the new novel ideas for New Pakistan. And I suggest something, that make a road which is we call Kashmir Road, like Sheikh Zayed Road of Dubai. Create 1,500 plots, sell it to the foreign Pakistani abroad and make money out of it, and you will be able to retire your foreign debts. These are the steps which should be taken for every city. Make a new bank for Pakistani origin citizens who are abroad. Not this way. By selling cars and small properties, you don't make improvement. The Naya Pakistan is not going to come out of auction, but the New Pakistan will come out of the new reforms actually related to your fiscal policy. And I hope your fiscal policy, your economic policy, and your internal policies, they go together, get it passed by your parliament, and give the ownership to parliament. You can't do anything alone. Get the nation on board, and you will be successful. Thank you. पीटीआई की ये पॉलिसी है, इस तरह से उनको लेकर चल रही है, इस तरह से जो है वो लोगों को ध्यान रखा जाएगा थोड़ा इस तरह क्या। मैं थोड़ा सा माइल्ड रहूँगा उन पर, क्योंकि बसीयत प्रेसिडेंट उनका पहला खिताब था, तो पहला खिताब जब बंदा स्कूल में कायदा पढ़ने जाता तो उसको माफ़ कर दिया करता था स्टूडेंट कर गलती करे कोई। 3 चीज़ों पर मैं जोर दूंगा। एक तो आज जब वो तकरीर कर रहे थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लग रहे थे, वो पीटीआई के वर्कर ही लग रहे थे। तो अभी तक उनका स्टेचर जो उन्होंने पीटीआई से ऊपर नहीं उठाया। नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू एडवाइज हिम कि जब वो तकरीर कर रहे हों, ही शुड लुक लाइक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग फेडरेशन. फेडरेशन मीन ऑल प्रोविंसेस इंक्लूडिंग गिलगित-बल्तिस्तान एंड कश्मीर. सेकेंड, उन्होंने एक जो मेरे हिसाब से काम ठीक नहीं किया वो ये है कि कश्मीर पॉलिसी को
اور کشمیر پہ جو ایک آدھ ٹوٹا پھوٹا سینٹنس کہا وہ آخر میں کہا، اور جو چیز آخر میں کہی جاتی ہے اس کا مطلب اس میں پرائرٹی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی پالیسیز میں کشمیر کوئی پرائرٹی رکھتی ہے. لہذا نیکسٹ ٹائم ایڈوائز کروں گا کہ جب تقریر کریں آپ کشمیر کے پوائنٹ کو دوسرے تیسرے نمبر پہ رکھیں. اگر وہ نہیں رکھیں گے، سینٹ میں بھی ہو یا جوائنٹ ہاؤس ہو، میں اٹھ کے انٹرفیئر کروں گا فار دی رائٹ آف کشمیریز، جس کے لیے آج ہم نے کوئی صحیح میسج نہیں بھیجا. اور باقی جو ریفارمز ہیں پاکستان میں، تبدیلی اور نیا پاکستان کی بات کی ہے. پاکستان تو نیا ہمیں اس دن ملا تھا جس دن ہمارا پاکستان ٹوٹ گیا تھا. پاکستان ہمارا پرانا ہی رہنا ہے. آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ریفارمز کی بات کریں. آپ بتائیں اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کرتے کہ میں آپ کو 6 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ فسکل پالیسی لائیں جس میں ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہو، جس میں لوکل جو لونز ہیں وہ نیچے جائیں، پھر ان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں امپرومنٹ ہو، پاکستان کی آئسولیشن باہر ختم ہو، اور آخر میں جس جو بیماری ہے ہمیں ٹیررزم کی، اس کے لیے ان کے پاس نیشنل ایکشن پلان یعنی نیشنل سیکیورٹی کیا ہے. اگر وہ لے کے آتے ہیں تو بہت ہی اچھا. نیکسٹ ٹائم کے لیے پھر دیکھیں گے. بہرحال میں ان پہ اتنی تنقید نہیں کرنا چاہے گا. جیسے میں نے کیا ہے پہلی دفعہ تقریر کی ہے وہ القاعدہ کا جو القاعدہ دوسرا جو ہم ایلیمنٹری قاعدہ پڑھتے اچھا ہیں. ملک صاحب، ان فیوچر اگر وہ ایسی معاشی پالیسی بناتے ہیں ہاں. جس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن بہتر ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ انسٹیٹیوشن کو امپروو کرنے کے لیے فسکل پالیسی کو بہتر کرتے ہیں، فارن پالیسی کو بہتر کرتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان سیکیورٹی کا لے کے آتے ہیں، آر دی فرسٹ پرسن ٹو بی سپورٹنگ. ان مائی انڈیویجول کویسچن سے کہ ہمارا پرابلم جو فسکل پرابلم ہے اور وہ ہے فائنانس کا، اکنامکس کا. اس پر $200 بلین ہم پہ قرضہ ہے، ہمیں اسے اتارنا ہے. تو اگر ریفارمز لانا ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں گا آپ کو. یہ کشمیر روڈ نہیں ہے، اس پورے کو شیخ زائد روڈ بنا دیں. 1,500 پلاٹ آپ کا نکلتا ہے، ایک پلاٹ 3 ارب کا جائے گا آپ کو کم سے کم، اور اس میں آپ پوری کمرشلائزیشن کریں اور یہ پلاٹ صرف ریزرو ہوں اوورسیز پاکستانی کے لیے. آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، مجھے بنا دیں، میں بندے کو تھوڑا سپروائز کر دیتا ہوں. 1 سال میں یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کا ڈیٹ بھی اتر جائے گا، باہر کا لوکل ڈیٹ بھی اتر جائے گا. کچھ کرو صحیح. اسی طرح کا شیخ زائد روڈ جو ہے کراچی میں بناؤ، اسلام آباد کے علاوہ پنڈی میں بناؤ، جتنے بڑے شہر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ایک بہتری آئے گی. کراچی میں تو آپ بنا سکتے ہیں. کراچی میں بنائیں گے بالکل، میں لے کے جاؤں گا، لیکن یہاں بھی آنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس میں بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. نئے صدر کا پہلا خطاب. مجھے یہ سن کے افسوس ہوا، کشمیر جسے ہم شاہراہ کہتے ہیں، کشمیر جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آزادی دلائیں گے، چھوٹے ہوئے کتابوں میں پڑھتے تھے، آج اس تقریر کے آخری پیرے میں دیکھ کے تھوڑی تکلیف ہوئی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جب کہ آج پوری قوم کو ایڈریس کر رہے تھے، پارلیمنٹ کو ایڈریس کر رہے تھے، وہ نمبر 2 یا نمبر 3 بلکہ نمبر 1 پہ ہوتا، تاکہ کشمیری کو میسج جاتا، انڈیا کو میسج جاتا، دنیا کو میسج جاتا کہ ہاؤ پاورفل میسیجز ہے، اور یہ بھی جاتا کہ ہم کتنے سیریس ہیں کشمیریوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہوئی. دوسرا، نیا پاکستان ٹھیک ہے، میں بھی کہوں گا نیا پاکستان. ہم تو نیا پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا اس پہ نیا پاکستان بنا تھا. آج ہمیں تبدیلی کی بات کرنی چاہیے، لیکن تبدیلی کی بات اصلاحات کی کرنی چاہیے، ریفارمز کی کرنی چاہیے. آپ کی فسکل پالیسی کو بہتر کرنے کی ہونی چاہیے، آپ کی فارن پالیسی بہتر ہونے کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی انٹرنل پالیسی بہتر ہونی چاہیے. اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا. صرف تبدیلی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تبدیلی تو گانے بھی ہو جاتے ہیں، اچھا گانا پرانا ہو جاتا ہے، پرانا نیا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس میوزک کے دور سے نکل کے اب حقیقت کے دور میں آتے ہوئے اپنی اصلاحات کرنی چاہیے. تھینک یو. دیکھیں جی، منی لانڈرنگ کا یہ معاہدہ جو ہے اس سے بہت پہلے UN کی طرف سے ایک چارٹر ہے جس میں پاکستان کے علاوہ دنیا کے سارے ملکوں نے سائن کیا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ کو الاؤ نہیں کرنا. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی. منی لانڈرنگ جو ہے بائی لیٹرلی بھی ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہے. لہٰذا اگر اچھا ہو تو اچھا عموماً ہے، اور اگر کوئی منی لانڈرنگ کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ضرور ہونا چاہیے. قیدیوں کے درمیان بھی تبادلے کی بات کی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے جی قیدیوں کے تبادلہ تو آلریڈی ہمارا UK کے ساتھ ایک سائن ہے کہ وہ لوگ جو ایلیگل امیگرینٹس ہیں جنہوں نے اپنی ساری جتنی بھی لیگل ریمیڈیز ہیں اسے ایگزاسٹ کر لی ہیں، ان کو حکومت پاکستان ڈپورٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. الطاف حسین اور اسحاق در آئیں گے پاکستان. میں اگر ایکسٹریڈیشن سائن ہو جاتی تو شاید ہو سکے، لیکن ان حالات میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 2 گھنٹے میں ہماری UK کے ساتھ ایکسٹریڈیشن سائن ہو گئی ہے تو آئی ریگریٹ، آئی ول ناٹ ایکسیپٹ. آج تکلیف دہ تھا تھوڑا سا،
क्योंकि प्रेसिडेंट का पहला खिताब था तो मैं उन पर क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। ये ऐसी जब स्कूल में बच्चा पहली दफ़ा जाता है तो मास्टर भी थोड़े नरम होते हैं, टीचर भी नरम होते हैं, कोई गलती भी कर दे तो उसको थोड़ा सा दरगुजर कर देते हैं। तो उसको दरगुजरते हुए लेकिन दो चीज़ों का मैं एक्सक्यूज़ नहीं करता उनको। एक, कश्मीर जिसे मैं आप बचपन से और हर कुमल शायरा कहती है, लेकिन अफसोस कि आज उनकी तकरीर में आखिर में था, और कई दफ़ा जो आखिर में सेंटेंस होते हैं वो हरफ मुकर्रर बन जाते हैं। तो मुझे अफसोस हुआ कि उनको ये पहले या दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, ताकि दुनिया को हम मैसेज देते कि हम कितने सीरियस हैं कश्मीर के मसले में, और वो कश्मीरियों को भी मैसेज आता। तो जब वो तकरीर सुन रहे होंगे, वो ढूंढ रहे होंगे कि अभी तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कश्मीर के मतलब कुछ नहीं की, तो जस्टिस पैदा हुआ होगा, और जब उन्हें आखिर में उनका नाम आया होगा अफसोस ज़रूर होगा, ऐसे ही जैसे आज आपको हुआ और मुझे हुआ। पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ नया पाकिस्तान होना चाहिए, तब्दीली भी होनी चाहिए, लेकिन नया पाकिस्तान तो जब पाकिस्तान टूट गया तो हमने बनाया, और आज हमें इस्लाहत की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तब्दीली कुछ नहीं होती, रिफॉर्म्स होते हैं। लिहाजा मेरी अपील होगी हुकूमत पाकिस्तान से, और मैं प्रेसिडेंट साहब से भी इस बात पे कहना कहूँगा, आपने भी इसको मेंशन नहीं किया, हमारी फिस्कल पॉलिसी बहुत बेहतर होनी चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी जिसमें हम आइसोलेट हो चुके हैं वो बेहतर होनी चाहिए। हमारा नेशनल एक्शन प्लान यानी इंटरनल सिक्योरिटी की जो है एक प्लान वो होना चाहिए था, ताकि उसके मतलब बात होती है वो हुकूमत को एक हदफ देते, वो एक डेडलाइन देते कि इन तीनों पे पॉलिसीज बनाओ, क्योंकि जब तक हमारी फिस्कल पॉलिसी बेहतर नहीं होगी, हमारा निज़ाम फाइनेंशियल ठीक नहीं होगा। जिस मुल्क में $200 बिलियन कर्जा हो, नियरली 30 ट्रिलियन का लोकल कर्जा हो, आप कैसे निकलेंगे? तब्दीली, हाँ मैंने तब्दीली एक चीज़ में अच्छा गाना बजता है, बड़े शौक से सुनते हैं, 2 महीने के बाद वो पुराना हो जाता है, फिर हम नए गाने की तलाश में हैं। तो हमें गानों की तलाश की बजाय अपने रिफॉर्म्स की तलाश करनी चाहिए। He is our president. With all respect, we heard the speech, and we People's Party always have given respect, because we think that the democratic system should move forward. And in this context, you have seen all our senators, MNAs heard it with full respect and honor. But having said so, I regret to say the president did not give the due importance to Kashmir. It came in the end of his addressing, the address, and people were respecting, Kashmiri were respecting that there should have been priority. Second, he has spoken about new Pakistan. But Pakistan is already there. Pakistan needs reforms. तब्दीली छोटी छोटी चीज़ों में होती है, रिफॉर्म्स बड़ी तब्दीलियाँ लाते हैं। तो क्या ही होता, it would have been much better if the President of Pakistan had stated, number one, that I gave a target date to the government of Pakistan to bring a good, better, well-thought, and pragmatic, doable fiscal policy. Second, he should have given the instructions that there should have been a foreign policy which is based on reality, which can end our isolation in the world. Third, he should have taken the name in a different way, this terrorism, that there should have a national security plan with a deadline and with, of course, reforms, because the nation changes their destination with reforms, not with tabdili and music or tabdili and buildings, or not having or sleeping in big houses. It comes when you involve the population, when you involve the nation, when you improve the institution, when you make the institution powerful, and they bring these changes and then they implement it. That is called the real reform and tabdeel. However, that is their own decision, because Noon League is a party which has their own grievances. Well, they protested, they were not heard, so they walked out, which is their perfect legitimate right to walk out from the parliament from any of the proceedings. How this will benefit the PTI government? Well, the PTI government should consider that the cause which has made them forced to walk out from the house. I think if we were in the government, I think our Prime Minister would have gone to the opposition and requested, look, this is where we are. This is a national cause. The President is addressing.
after the meeting, come, I'll discuss with you. And I'm sure the opposition would have agreed to it. But if you send one of your minister and ask them to come, they would have not come. These things happened at a leadership level. And when a leader leads, it makes a noise. It makes a difference. So I hope next time it happens, I advise Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, take the matter in your hand to deal such issues. Thank you, sir. लगता है कि कश्मीर उन्होंने पीछे खाते में डाल दिया है। अच्छा था वो कश्मीर से शुरू करते और बात कश्मीरियों करते, और जिसको हम शाहराग कहते हैं उसको भूल गए और हम नई शाहराग की तरफ तलाश में चल पड़े। नया पाकिस्तान, और नया पाकिस्तान उसका नहीं बनना जब तक हमारे रिफॉर्म्स नहीं होंगे। तो उसमें फिस्कल पॉलिसी, आपकी जो होम पॉलिसी यानी इंटरनल पॉलिसी, एंड योर ऑफ कोर्स फॉरेन पॉलिसी। एक पार्टी के वर्कर के डेमोक्रेटिक सिस्टम में यकीन रखने के नाते से कहूँगा कि अच्छा हुआ, क्योंकि तसलसल है। लेकिन अफसोस मुझे दो चीज़ों का हुआ कि कश्मीर जिसे हम शाहराग कहते हैं, इस स्पीच में कश्मीरियों के साथ जो जुल्म व सितम हुआ, जिस अंदाज से उन पर एग्रेशन हो रहा है, जिस अंदाज से उनसे ब्रुटैलिटी हो रही है, जिस तरह हमारे माओ बहनों के सर फेसेस छली किए जा रहे हैं, उनका जिक्र होना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया में जाता कि पाकिस्तानी जो हैं कश्मीरियों के साथ हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का पता चलता। उन्होंने कुछ नहीं बोला और इसकी प्रायोरिटी इतनी मिली कि आखिर में उनका जिक्र किया। और कश्मीरी अगर कोई सुन रहे थे तो वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो सबसे पहले उनका जिक्र करेंगे। इंतज़ार करते करते आखिर में उन्होंने 2 सेंटेंस चुने, और मैं यकीन से कह सकता हूँ उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीर करें, मुझे उम्मीद है कि बेहतर अंदाज से करेंगे। सेकेंड, हम बात तो करते हैं नए पाकिस्तान की। पाकिस्तान मेरा भी और आपका है। ये पाकिस्तान में किसी ने वाइट वॉश नहीं करना है, पाकिस्तान में किसी ने पेंट नहीं करना है, पाकिस्तान में किसी को फुलझड़ियाँ नहीं लगानी, पाकिस्तान में किसी ने गाने नहीं गाने हैं। और गानों के चेंज होने से चेंज नहीं आ जाती, चेंज आएगी आपके रिफॉर्म्स से। मैं अपने दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की कौम को बताना चाहता हूँ, हमारी बका पाकिस्तान की रिफॉर्म्स में है। और पहले रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो है फिस्कल रिफॉर्म्स, जिसे आप माशी निज़ाम को बेहतर करना। अगर आज प्रेसिडेंट ये टाइम लाइन के साथ इंस्ट्रक्शन देते पीटीआई गवर्नमेंट को कि विद इन 6 मंथ्स आप ये पॉलिसी बेहतर करके लेके आओ और डिस्कस करो आके, फिर अगर वो फॉरेन पॉलिसी जिसमें हम दुनिया में आइसोलेट हो चुके हैं, फैट एफ का मसला आपके सामने है, अमेरिका जिससे रोज़ हमें ललकारता आपके सामने है, मोदी जो दिल करता बोल देता है, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में इशू है। क्या अच्छा होता है कि वो कहते हैं कि 6 महीने फॉरेन पॉलिसी लेके आओ अच्छी बना के, ताकि पूरी कौम इसकी ओनरशिप ले थ्रू दी जॉइंट हाउस। और आखिर में अगर आप अपनी कौम को बेहतर पीस नहीं दे सकते, अच्छा निज़ाम नहीं दे सकते, तो बहुत मुश्किल है आगे चलना। इसलिए जो आपका नेशनल एक्शन प्लान है सिक्योरिटी का, वो बनना चाहिए था, और उसके लिए भी टाइम लाइन देते प्रेसिडेंट। आज मुझे ऐसा लगा कि अभी तक थोड़ा बैरियर टूटने में टाइम लगेगा। आज वो जो खिताब कर रहे थे वो बसीयत एक पीटीआई वर्कर लग रहा था मुझे, नॉट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर रही होती, उनकी सोच में नेशनलिज्म ज़्यादा होती, पाकिस्तान के हर फर्द को कैटर करते। और बहुत सी चीज़ें हैं जो निकाल गई हैं, महंगाई लोगों पे आई हुई है, गैस की बढ़ने की बातें हो रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कभी नीलाम करने से चीज़ें ज़्यादा क्या 50 करोड़ कमा लिया जाएगा? क्या कौमें अपनी एहसासाजात नीलाम करके बनती हैं? नहीं, इस्लाहात से बनती हैं, रिफॉर्म से बनती हैं। एंड आई गिव अ डायरेक्ट मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान, प्लीज़ डोंट गेट ड्रिवन into such things which are being told to you by your bureaucracy. God has given you a chance. Move forward with your full mind and with your good advisor. Bring the reform, people will remember. के कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, और अपने सारे जितने खिलाड़ी हैं उनको कहूँगा जान मार दें अपनी, इंडिया से हारना नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं इंडिया से हारने का। आई होप दे विल कम विनिंग एंड विनिंग स्टार्स अगेंस्ट इंडिया।